أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نور پر جلوہ افروز دربار ہاشمی کی شہزادگان، خلفاء، مریدان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے. ویسے تو جب بھی میں چٹاگانگ آتا ہوں دربار ہاشمی میں ضرور میری حاضری ہوتی ہے، شرکت ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت علامہ امام اہل سنت حضرت نور الاسلام ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی محبت فرماتے تھے، بہت محبت سے پیش آتے تھے. اور الحمدللہ جد محترم شیخ طریقت حضرت علامہ سید شاہ نعیم اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ بھی تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نور و انوار کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے. اور یہ دربار ہاشمی ہمیشہ ایسی روشن رہے، چمکتا رہے، دمکتا رہے، اور دین و سنیت کا ہمیشہ یہاں سے کام جاری رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں نے اور دوسری خوشی کی بات یہ کہ آج ہم لوگ جس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف رکھ رہے ہیں، یہ 50 سالہ انشاءاللہ جشن ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور میراد پاک کے فیضان سے ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے. وقت بہت ہو چکا ہے اور وقت زیادہ نہیں لوں گا. کتنا وقت بتا دیں؟ وقت کی بات آپ کی مرضی کو بتا دیں. ٹھیک ہے. تو میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور کچھ عرض کرنے سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سے قبل ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. ملاحظہ فرمائیں، گلا متاثر ہے پھر بھی کوشش کر رہا ہوں. فردوس کی بہاروں، فردوس کی بہاروں، سرکار آ رہے ہیں. فردوس کی بہاروں، سرکار آ رہے ہیں. فردوس کی بہاروں، سرکار آ رہے ہیں. جنت کے لالا زاروں، سرکار آ رہے ہیں. جنت کے لالا زاروں، سرکار آ رہے ہیں. فردوس کی بہاروں، سرکار آ
میں خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ وہ ہے نبی رحمت، ان کا ہی ہے سہارا، وہ ہے نبی رحمت، ان کا ہی ہے سہارا، اے عارضی سہارو سرکار آ رہے ہیں، اے عارضی سہارو سرکار آ رہے ہیں، فردوس کی بہارو سرکار آ رہے ہیں۔ یہ جو میں نعت پاک پیش کر رہا ہوں یہ والد محترم خطیب اعظم کلیم الاولیاء کلیم طور خطابت سیاح ایشیا و یورپ و افریقہ حضرت علامہ شاہ سید محمد اشرف کلیم اشرف جیلانی مدد اللہ نورانی سجادہ نشین آستانہ احمدیہ اشرفیہ جائز، آپ ہی کی لکھی ہوئی یہ نعت پاک جو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فردوس کی بہارو سرکار آ رہے ہیں، اور یہ بھی شعر خاص طور سے کہ اقصی میں مقتدی ہے سب انبیاء رسل بھی، اقصی میں مقتدی ہے سب انبیاء رسل بھی، وہ دیکھو تاجدارو سرکار آ رہے ہیں، وہ دیکھو تاجدارو سرکار آ رہے ہیں، فردوس کی بہارو سرکار آ رہے ہیں۔ اور یہ مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ مقطع تو والد صاحب نے یوں کہا کہ خادم کلیم تو تھا مشغول ذکر ہے، مطلب ہم لوگ خادم لفظ کا استعمال نہیں کرتے، ہم مرشد کلیم تو تھا مشغول ذکر احمد، مرشد کلیم تو تھا مشغول ذکر احمد، آواز آئی یارو سرکار آ رہے ہیں، آواز آئی یارو سرکار آ رہے ہیں، فردوس کی بہارو سرکار آ رہے ہیں، جنت کے لال زارو سرکار آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہت جلے۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پاک کی روشنی میں آپ علماء کرام سے بیان سنتے رہتے ہیں، بیان سنتے رہتے ہیں، بہت مشہور آیت پاک ہے، ہر محفل میلاد میں اسی آیت پاک کی روشنی میں علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں، قد جاءکم من اللہ،
تو اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد پاک کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ میلاد پاک کی عظمت کیا ہے، میلاد پاک کی رفعت کیا ہے، میلاد پاک کی بلندی کیا ہے، میلاد پاک کا مرتبہ کیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میلاد پاک کا مرتبہ بنانے سے بتانے سے پہلے، میلاد پاک کی عظمت بتانے سے پہلے، میلاد پاک کی بلندی بتانے سے پہلے میں ان لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو میلاد پاک مناتے ہیں، جو میلاد پاک مناتے ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے۔ میلاد پاک کی عظمت بعد میں جانیے گا، میلاد پاک کا مرتبہ بعد میں جانیے گا، پہلے یہ جان لیجئے جو میلاد پاک مناتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے، جو میلاد پاک کی محفل میں بیٹھتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے، جو میلاد کی محفل سجاتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے، جو میلاد پاک سجانے کے لیے علماء کرام کو، سادات کرام کو، عوام الناس کو دعوت دیتا ہے ان کی کیا شان ہوتی ہے۔ میلاد پاک کا اہتمام چاہے جس طرح سے کیجیے، دام دل میں سخن قدم جیسے بھی آپ کرتے ہیں، سب میں میلاد پاک منانے والوں کی عظمت ہوتی ہے، میلاد پاک منانے کی عظمت ہوتی ہے۔ تو آج جان لیجیے، تو یہ میں نہیں کہتا، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، اپنے وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میلاد کے تعلق سے اور میلاد منانے والوں کے تعلق سے، آپ فرماتے ہیں، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مفسر ہیں جن کی تفسیر کی عظیم کتاب جلالین شریف مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، جسے پڑھ کے لوگ عالم ہوتے ہیں، فاضل ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میلاد پاک کے تعلق سے کہ ما من بیت او مسجد او محلت قرئ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حفت علیہ الملائکہ۔ کیا مطلب کہ جس مکان میں، جس مسجد میں، جس محلے میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منائی جاتی ہے، منعقد کی جاتی ہے، تو فرشتے اس محفل پر پروں کا سایہ کر لیتے ہیں، فرشتے اس محفل پر پروں کا سایہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ میلاد منانے والوں کی شان ہے، یہ میلاد منانے والوں کی شان ہے کہ جو میلاد پاک مناتا ہے تو وہ فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے۔ جو میلاد پاک مناتا ہے وہ فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے، اور فرمایا ہے حفت علیہ، حفت کے معنی گھنا سایہ، بالکل گھنا، ایسا گھنا سایہ کہ بال برابر بھی گنجائش نہیں، بال برابر بھی گنجائش نہیں۔ تو جو دنیا میں میلاد پاک مناتا ہے تو اس کے اوپر فرشتوں کے پر ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر فرشتوں کے پر ہو جاتے ہیں۔ اور کل میدان محشر میں جب میلاد منانے والے پل صراط سے گزریں گے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا پر بچھا دیں گے۔ پل صراط سے جب میلاد منانے والے گزریں گے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام پر بچھا دیں گے، تو وہاں پیر کے نیچے پر ہو جائے گا، وہاں فرشتے کا پر پیر کے نیچے ہو جائے گا۔ تو دنیا میں جب میلاد مناؤ،
دنیا میں جب میلاد مناؤ تو فرشتوں کا پر سر کے اوپر ہوتا ہے، اور جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں فرشتے کا پر نیچے ہو جائے گا، نیچے ہو جائے گا۔ تو دنیا میں اوپر پر، غور سے سنیے گا، دنیا میں اوپر پر، آخرت میں نیچے پر۔ تو کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ دنیا میں اوپر پر کیوں، آخرت میں نیچے پر کیوں؟ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا میں بلائیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں، دنیا میں بلائیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں، تو دنیا میں اوپر پر اور آخرت میں پلسرات کے نیچے جہنم ہے، بلاؤں کا انبار ہے، تو وہاں نیچے پر۔ تو کیا مطلب کہ میلاد منانے والے دنیا میں بھی بلاؤں سے محفوظ ہیں، آخرت میں بھی بلاؤں سے محفوظ ہیں، نہ انہیں دنیا میں بلاؤں کا خطرہ اور نہ آخرت میں بلاؤں کا خطرہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے، میلاد منانے والوں کی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی شان ہے کہ نہ انہیں دنیا میں کسی بلاؤں کا خطرہ ہے اور نہ آخرت میں۔ یہاں بھی فرشتوں کا پر، وہاں بھی فرشتے کا پر، یہاں بھی فرشتے کا پر، وہاں بھی فرشتے کا پر، نیچے سے اوپر تک محفوظ ہے، نیچے سے اوپر تک محفوظ، نہ اوپر سے کوئی خطرہ آ سکتا ہے نہ نیچے سے کوئی خطرہ آ سکتا ہے، نہ نیچے سے کوئی خطرہ آ سکتا ہے نہ اوپر سے۔ تو یہ میلاد منانے والوں کی شان ہے، یہ میلاد منانے والوں کی شان ہے۔ چاہے میدان میں کیجئے، چاہے گھر میں کیجئے، چاہے مسجد میں کیجئے، چاہے محلے میں کیجئے، جہاں آپ میلاد پاک منائیں گے فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے آ جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی بلاؤں کا خطرہ ختم، آخرت میں ختم۔ ارے ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو اور چاہے غم کا موقع ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، دونوں ہی موقعوں پر ہم میلاد پاک مناتے ہیں، دونوں ہی موقعوں پر ہم میلاد پاک مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ ارے ہم نے نیا گھر بنایا، ہم نے نیا گھر بنایا، گھر میں تعمیر کی، اچھا خوبصورت ڈیزائن کیا۔ آج کل تو لوگ ایک سے ایک گھر بنا رہے ہیں، شاندار گھر بنا رہے ہیں۔ تو جیسے گھر بن جاتا ہے اور اس کی اوپننگ کا ٹائم آتا ہے، تو جو میلاد منانے والے ہیں، جو میلاد منانے والے ہیں، سب سے پہلے اس گھر میں میلاد پاک کی محفل منعقد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ گھر میں میلاد پاک کیوں منعقد کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں جب ہم اپنے گھر میں میلاد پاک کی محفل سجائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، تو ہمارا پورا گھر فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے آ جائے گا، ہمارا پورا گھر فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے آ جائے گا۔ تو کسی کی بلا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں داخل ہو سکے۔ جہاں فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ یا شادی کا موقع ہوتا ہے، چاہے شادی کا موقع ہوتا ہے تو شادی سے نکاح سے ایک دن پہلے میلاد پاک ضرور سجایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہمارا گھر، ہمارے رشتہ دار، ہمارا رشتہ تمام بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبت سے محفوظ ہو جائے۔ اور غم کا موقع بھی سن لیے، جیسے کوئی ہمارا اپنا رخصت ہو گیا، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، تو ہم محفلیں کرتے ہیں، اس کا صوم کرتے ہیں، صوم کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں، 40ویں کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں، برسی کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں۔ یہ محفلیں کیا؟ یہ بھی اصل میلاد ہے، یہ بھی اصل میلاد پاک کی ہی محفل ہے۔
اس لیے کہ ہر محفل کا اصل میلاد ہے، ہر محفل کا اصل جو ہے وہ میلاد ہے۔ اس لیے کہ میلاد پاک نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، میلاد پاک نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ تو جب ہمارا اپنا کوئی رخصت ہو جاتا ہے، ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو ہم بھی اس موقع پہ بھی میلاد پاک سجاتے ہیں، میلاد پاک کی محفل منعقد کرتے ہیں، تاکہ جب ہم اس کے لیے میلاد پاک کی محفل سجائیں گے اس مرحوم کے لیے، تو یقیناً اس کی قبر پہ بھی فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے آ جائے گا، اس کی قبر بھی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، دونوں ہی موقع پر ہم میلاد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میلاد پاک مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو آپ نے سنا کہ میلاد پاک منانے والوں کی کیا شان ہے، میلاد پاک منانے والوں کی کیا عظمت ہے۔ بس اب ترجمہ سن لیں، اسی پہ بات مکمل کر دوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ بیان، ابھی میرا چیٹا گاؤں میں کافی بیان ہے، آپ سن لیں گے تو وہاں بھی پہنچیے گا انشاءاللہ۔ قد جاءکم من اللہ، قد، تو اللہ تبارک تعالیٰ میلاد پاک کا ذکر قد سے فرما رہا ہے، قد سے فرما رہا ہے۔ اب سمجھ جائیے کہ میلاد پاک کا قد کتنا بلند ہے، میلاد پاک کا قد کتنا بلند ہے، جو اللہ تعالیٰ قد کے ساتھ فرما رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور، آ گیا تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے، جو اللہ کے پاس ہو، جو اللہ کے پاس ہو وہ واپس آنے کا نام لے گا؟ اللہ کی بارگاہ چھوڑ کر کوئی آئے گا؟ ہم گنہگار کو کے درمیان نہیں، مگر اس نور کا احسان عظیم دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ چھوڑ کر ہم گنہگار امت کے درمیان آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ ہمیں اللہ کی معرفت کرانے کے لیے آ گیا، ہمیں گمراہیوں کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے آ گیا، ہمیں راہ حق بتانے کے لیے آ گیا، اور ہمیں اپنے رب سے ملانے کے لیے آ گیا۔ اس لیے کہ وہی ایک ذات ہے جو بندوں کو اپنے رب سے ملا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے آخری نبی حضور رحمت عالم نور مجسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا شریف۔ اسی لیے اب جس امت کو بھی، جس بندے کو بھی اگر اللہ کے جلوے کا دیدار کرنا ہے تو اسے حضور رحمت عالم نور مجسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہوگا۔ ان کے دیدار میں ہی اللہ کا دیدار ہے، اس لیے کہ وہی ایک ذات ایسی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھا ہے، تو بغیر ان کے وسیلے کے آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ خدا کو ڈائریکٹ دیکھنے والوں، کیا خود کو ڈائریکٹ دیکھا ہے؟ خود کو ڈائریکٹ دیکھا ہے؟ نہیں، تو خود کو ہم ڈائریکٹ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا ہمیں، اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا خود کو دیکھ رہے ہیں؟ خود کا چہرہ دیکھ رہے ہیں؟ نہ خود کی آنکھیں دیکھ پا رہے ہیں، نہ خود کا ناک دیکھ پا رہے ہیں، نہ خود کے ہونٹ دیکھ پا رہے ہیں، نہ خود کے دانت دیکھ پا رہے ہیں، کچھ نہیں دیکھ پا رہے، خود کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو جب ہم خود کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ پاتے تو خدا کو ڈائریکٹ کیسے دیکھیں؟ جب ہم خود کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو ڈائریکٹ کیسے دیکھیں گے؟ اچھا، اگر خود کو دیکھنا ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ آئینہ۔ خود کو دیکھنا ہوتا ہے تو آئینے کے پاس جانا پڑتا ہے۔
आईना, समझ में बात आई ना? आईना। अच्छा, आईने भी बहुत तरह के होते हैं, होशियार रहिएगा। हर आईने में भी आप खुद को नहीं देख सकते। ये चश्मा है, गिलास है, ये भी तो आईना है, मगर इसमें भी हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। आप ही को ही देख रहे हैं। क्यों? ये गिलास ट्रांसपेरेंट है, आईना है मगर ट्रांसपेरेंट है। बहुत सारे ऐसे आईने आते हैं जो धोखा भी देते हैं, सही नहीं बताते, मगर एक ऐसे आईने की जरूरत है जो आपका अक्स अपने अंदर लेने के बाद हूबहू वैसा ही आपको दिखा दे, हूबहू आपको दिखा दे। तो ऐसे आईने को कहते हैं आईने खुदनुमा। आईने खुदनुमा, खुद को दिखाने वाला आईना, खुद को दिखाने वाला आईना। तो ये तो बात साफ हो गई कि खुद को अगर देखना है तो आईने खुदनुमा में देख सकते हैं, मगर खुदा का जलवा देखना है तो किस आईने के पास जाएंगे? इसलिए जैसे खुद को देखने के लिए खुदनुमा आईना है, वैसे ही खुदा को भी देखने के लिए एक आईना है। हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अना मिरतो जमालिल हक, अना मिरतो जमालिल हक, मैं अल्लाह के जमाल का आईना हूँ, मैं अल्लाह के जमाल का आईना हूँ। तो बात साफ हो गई कि जैसे खुद को देखना होता है आईने खुदनुमा में, वैसे ही खुदा का जलवा देखना है तो आईने खुदा नुमा में, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बगैर उस आईने खुदा नुमा के आप खुदा का जलवा नहीं देख सकते। तो सोचिए खुद के कद जाअकुम मिनल्लाहि, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह के पास से नूर। आखिरी बात, नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने पहले नूर को भेजा और फिर कुरान को भेजा। नूर के माने क्या होता है? रोशनी। भाई बता दो, कोई किताब होती है, किताब अगर आपको अंधेरे में बंद कमरे में लाइट बंद कर दी जाए, ऑफ कर दी जाए, अंधेरा का डार्कनेस कर दिया जाए और आपको किताब पढ़ने के लिए दिया जाए तो किताब पढ़ पाएंगे आप? नहीं पढ़ सकते ना। उसके लिए क्या चाहिए? रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, नूर चाहिए। किताब को पढ़ने के लिए लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए, नूर चाहिए। नूर के माने भी रोशनी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपने महबूब के नूर को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपने महबूब के नूर को भेजा ताकि रोशनी हो जाए, ताकि पूरी दुनिया में नूर फैल जाए। और जब नूर फैल गया फिर अपने कुरान को भेजा ताकि मेरे महबूब के नूर की रोशनी में लोग कुरान पढ़े। इसीलिए मैं बता दूं एक बात और जो बहुत ज़रूरी है कि कुरान एक ही है ना, हम भी पढ़ते हैं, दूसरे मसलक के भी लोग पढ़ते हैं, दूसरे फ़िरक़े के भी लोग पढ़ते हैं, मगर कुरान एक है, कोई तब्दीली नहीं। जैसा हम पढ़ते हैं वैसा वो भी पढ़ते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसी हम तिलावत करते हैं वैसी वो भी तिलावत करते हैं, जैसा हम तर्जुमा पढ़ते हैं वो भी तर्जुमा करते हैं। मगर ये क्या बात है कि कुछ कुरान पढ़ने वाले हिदायत पा जाते हैं। गौर से सुनिएगा, कुरान एक किताब है मगर इसी को पढ़ने वाला हिदायत भी पा रहा है, इसी को पढ़ने वाला गुमराह भी हो रहा है। कुरान एक फिरका ऐसा है जो हिदायत पा रहा है, एक फिरका ऐसा है जो गुमराह हो रहा है। क्यों? कि अल्लाह ने फरमाया है कि अगर मेरे कुरान को समझना है, अगर मेरे कुरान को पढ़ना है तो मेरे महबूब के नूर की रोशनी में पढ़ो, मेरे महबूब के नूर की रोशनी में पढ़ो। अगर तुम कुरान मेरे महबूब की रोशनी में नहीं पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे।
गुमराह हो जाओगे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस आयत पाक में जो मिलाद पाक की दलालत दे रही है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। तो अगर कुरान पढ़ना है तो सुन्नत रसूल की रोशनी में पढ़िए, हदीस पाक की रोशनी में उसको समझिए, उसके तर्जमे को समझिए, तब आप कुरान समझेंगे। अल्लाह ताला हमें आपको हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत अक़ीदत अता फरमाए, उनकी सुन्नत करीमा की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और इस दरबार हाशमी को और उनके शहजादगान को हमेशा आबाद रखे, हमेशा दीन और सुन्नियत का काम यहाँ से जारी व सारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत।